بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ساتھیوں، میں ہوں محمد عارف لطیف۔ دوستو، آج میں لے کر حاضر ہوا ہوں UGC نیٹ JRF کے کچھ اہم سوالات و جوابات۔ تو شروع کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کر لیں، اور جنہوں نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور اس چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ آج کا پہلا سوال ہے، کرداروں کو صحیح افسانوں سے جوڑیے۔ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا دوستو چوتھا اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ عبد الرحیم سینڈو، یہ کردار جو ہے باپو گوپی ناتھ کا ہے، اور جمیل جو ہے یہ کردار افسانہ شادی کا ہے۔ راحت یہ افسانہ جنازے کا کردار ہے۔ خورشید عالم یہ کردار جو ہے نظارہ درمیاں ہے کہ ہے۔ یاد رہے ساتھیوں کہ عبد الحلیم جو ہے وہ افسانہ باپو گوپی ناتھ کا کردار ہے، اور یہ افسانہ جو ہے باپو گوپی ناتھ یہ سعادت حسن منٹو کا افسانہ ہے۔ جمیل جو ہے یہ کردار افسانہ شادی کا ہے، اور افسانہ شادی جو ہے یہ سعادت حسن منٹو کا افسانہ ہے۔ راحت یہ کردار جو ہے افسانہ جنازے کا ہے، اور افسانہ جنازہ بھی جو ہے یہ سعادت حسن منٹو کا ہے۔ خورشید عالم یہ کردار جو ہے قرۃ العین حیدر کا افسانہ نظارہ درمیاں ہے کا ہے۔ تو بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ سوال نمبر 82 ہے، شاعر جو سنے جاتے ہیں مستغن الاحوال، دیکھے جو کوئی فکر تردد کو تو یہاں ہے۔ شاعر جو سنے جاتے ہیں مستغن الاحوال، دیکھے جو کوئی فکر تردد کو تو یہاں ہے۔ اس شعر میں مستغن الاحوال کے کیا معنی ہیں؟ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا دوستو چوتھا، دینوی تفکرات سے بے نیاز۔ مستغن الاحوال کے معنی جو ہے اس شعر میں دینوی تفکرات سے بے نیاز ہے۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ سوال نمبر 83 ہے، ذیل میں دو زمرے مکمل شعر کی حیثیت سے صحیح ہیں۔ صحیح زمرے کی نشاندہی کیجیے۔ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا دوستو تیسرا، بی اور ڈی اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ زہ نشاط اگر کیجئے اسے تحریر، آیا ہو خامہ سے تحریر نغمے جائے سریر۔ اثر سے یاد بہار کی لہلہانے میں، زمیں پہ ہمسر سنبل ہے موج نقش حسیر۔ یہ اشعار جو ہیں شیخ محمد ابراہیم ذوق کے قصیدہ جو ہے زہ نشاط اگر کیجئے سے ماخوذ ہے، اور یہ قصیدہ جو ہے داخل نصاب ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی یاد رکھیے گا دوست کہ زہ نشاط اگر کیجئے اسے تحریر، یہ قصیدہ جو ہے یہ بہادر شاہ ظفر کی شان میں لکھی گئی ہے۔ شیخ محمد ابراہیم ذوق نے یہ قصیدہ بہادر شاہ ظفر کی مدح میں لکھی ہے۔ زہ نشاط اگر کیجئے اسے تحریر، آیا ہو خامے سے تحریر نغمے جائے سریر۔ یہ پہلا مصرع ہے اس قصیدہ کا، زہ نشاط اگر کیجئے اسے تحریر، آیا ہو خامے سے تحریر نغمے جائے سریر۔ تو بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ سوال نمبر 84 ہے، نہ کہیں عشق تمہارا بھی منغز ہو جائے،
دوستو درد کو محفل میں نہ تم یاد کرو۔ ممکن ہے کہ خواجہ میر درد نے فارسی شعر سے یہ مضمون اخذ کیا ہو، لیکن یقیناً ان کا شعر فارسی شعر سے بہت بڑھ گیا ہے۔ اول تو فارسی مطلع کے مضمون کو اپنے مقطع میں لانا، جس میں خود درد کا لفظ ہی شاعر کے دعوے پر ذیل کا حکم رکھتا ہے۔ یہ رائے کس کتاب سے ہے اور کس کی ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا ساتھیوں دوسرا۔ یہ رائے جو ہے مولانا الطاف حسین حالی کا ہے، اور یہ رائے انہوں نے اپنی کتاب مقدمہ شعر و شاعری میں کہی ہے۔ اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ سوال نمبر 85 ہے، سب سے زیادہ مقدم اور ضروری چیز جو کہ شاعر کو غیر شاعر سے تمیز دیتی ہے، قوت متخیلہ یا تخیل ہے، جس کو انگریزی میں امیجنیشن کہتے ہیں۔ یہ قدرت جس قدر شاعری میں اعلیٰ درجے کی ہوگی، اسی قدر اس کی شاعری اعلیٰ درجے کی ہوگی۔ یہ اقتباس کس کتاب سے ماخوذ ہے اور یہ رائے کس کی ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا ساتھیوں چوتھا اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ یہ اقتباس جو ہے مقدمہ شعر و شاعری سے ماخوذ ہے، اور یہ رائے جو ہے مولانا الطاف حسین حالی نے اپنی کتاب میں دی ہے۔ اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ منظور علاج روشنی ہے، مطلوب گل بقاولی ہے، یہ شعر کس مثنوی سے ماخوذ ہے؟ منظور علاج روشنی ہے، مطلوب گل بقاولی ہے۔ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا دوستو دوسرا، گلزار نسیم۔ گلزار نسیم دیا شنکر نسیم کی مثنوی ہے۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ ذیل میں سے دو زمرے تصنیف کے کردار کے لحاظ سے صحیح ہیں، صحیح زمرے کی نشاندہی کیجیے۔ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا ساتھیوں پہلا۔ اے اور بی اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ حسن آرا، بقاولی، جمیلہ، راجہ اندر اور تاج الملوک، یہ سبھی کردار جو ہیں دیا شنکر نسیم کے مثنوی گلزار نسیم کے ہیں۔ یاد رہے ساتھیوں کہ حسن آرا، بقاولی، جمیلہ، راجہ اندر اور تاج الملوک، یہ سبھی کردار جو ہیں مثنوی گلزار کے ہیں۔ تو اس کا رائٹ آنسر جو ہے اے اور بی ہو جائے گا۔ بے نظیر، یہ کردار جو ہے سحر البیان سے ہے، اور نجم النساء یہ کردار بھی جو ہے سحر البیان سے ہے، تو اس لیے سی اور ڈی غلط ہو جائے گا، اے اور بی رائٹ ہو جائے گا۔ اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ سوال نمبر 88 ہے، کرتا ہے یہ دو زبان سے یکسر، حمد حق و مدحت پیمبر، اس شعر میں یک اور دو
में कौन सी सनात है? एक और दो में कौन सी सनात पाई जा रही है? लफ़ो नश्र, हुस्न तालील, तरजीह या फिर तज़ाद? तो इसका सही जवाब हो जाएगा साथियों चौथा, तज़ाद। तज़ाद किसे कहते हैं? कलाम में ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए जाएं, शेर में ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए जाएं जो एक दूसरे की ज़िद हो, यानी उल्टा हो। जैसे दिन रात, ऐसे अल्फाज अगर शेर में आते हैं तो उसे तज़ाद कहा जाता है। और तज़ाद का एक दूसरा नाम भी है तबाक़। ये भी आप लोग याद रखेंगे, क्योंकि पिछली बार जो सवालात आए थे उसमें वो तज़ाद नहीं आया था, तबाक़ ही आया था। तो बहुत सारे लोग जो है कंफ्यूज हो गए थे। तो आप लोग याद रखिएगा कि तज़ाद का दूसरा नाम जो है तबाक़ भी है। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। कौन पहले पैदा हुआ, सही तरतीब बताइए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा साथियों दूसरा, फ़िराक गोरखपुरी, अली सरदार जाफ़री, अख्तरुल ईमान और फिर साहिर लुधियानवी। फ़िराक गोरखपुरी की पैदाइश जो है 1896 है। अली सरदार जाफ़री की पैदाइश जो है 1913 है। अख्तरुल ईमान की पैदाइश जो है 1915 है। और साहिर लुधियानवी की पैदाइश जो है 1921 है। तो इसका ज़मानी तरतीब दूसरा दुरुस्त हो जाएगा। 1896, 1931, फिर 1913 है, ये 31 नहीं है। अली सरदार जाफ़री की पैदाइश जो है 1913 है। और फिर अख्तरुल ईमान की 1915 और साहिर लुधियानवी की 1921। और आप लोग जो है इनके जो है वफ़ात जो है कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं कि इनके वफ़ात क्या हैं इस सभी के। थोड़ी देर में रुक जाता हूं, आप लोग आराम से लिखिए और फिर बताइए। फिर उसके बाद मैं भी बता देता हूं और आप लोग जो है जो आप लोग कमेंट जो किए होंगे उससे आप लोग मैच कर लीजिएगा क्या सही है। तो फ़िराक गोरखपुरी की पैदाइश जो है 1896 ईस्वी को गोरखपुर में हुई है और वफ़ात 1982 ईस्वी को दिल्ली में। अली सरदार जाफ़री की पैदाइश जो है 1913 ईस्वी को बलरामपुर में हुई है और वफ़ात जो है 2000 ईस्वी को जो है मुंबई में हुई है। अख्तरुल ईमान की पैदाइश जो है 1915 ईस्वी को बिजनौर में हुई है और वफ़ात जो है इनकी 1996 ईस्वी को मुंबई में हुई है। साहिर लुधियानवी की पैदाइश जो है 1921 ईस्वी को लुधियाना में हुई है और वफ़ात जो है 1980 ईस्वी को हुई है। तो अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ज़ेल में 4 बयानात दर्ज किए गए हैं, सही बयान की निशानदेही कीजिए। खूब गौर से पढ़िए, अच्छे से पढ़िए और आंसर देने की कोशिश कीजिए। पहले में है
خیالات ماخوذ، واقفیت لامحدود، نظر سطحی، فہم و ادراک غیر معمولی۔ دوسرے میں ہے حالی قصیدے کو بے حد پسند کرتے تھے۔ تیسرے میں ہے حالی نے کہا کہ وزن اور قافیے سے شعر میں حسن پیدا ہوتا ہے۔ چوتھے میں ہے حالی سے پہلے ہماری شاعری دماغ والوں کی دنیا تھی۔ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا دوستو تیسرا۔ حالی نے کہا کہ وزن اور قافیے سے شعر میں حسن پیدا ہوتا ہے۔ یاد رہے دوستو کہ مولانا الطاف حسین حالی نے کہا ہے کہ وزن اور قافیے سے شعر میں حسن پیدا ہوتا ہے۔ خیالات ماخوذ، واقفیت محدود ہوتا ہے، یہاں پہ لا محدود نہیں ہوگا، اس لیے یہ زمرہ غلط ہو جائے گا۔ خیالات ماخوذ، واقفیت محدود، نظر سطحی، فہم و ادراک غیر معمولی، یہ درست ہے۔ حالی قصیدہ کو بے حد پسند کرتے تھے، یہ غلط ہے، بلکہ الطاف حسین حالی جو ہیں وہ قصیدہ کو ناپسند کرتے تھے۔ حالی سے پہلے ہماری شاعری دماغ والوں کی دنیا تھی، یہ غلط ہے، بلکہ یہاں دل والوں کی دنیا ہو، ٹھیک ہے، تو چوتھا بھی غلط ہو جائے گا۔ اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ ولی کی شاعری میں کیا نہیں ہے؟ ان میں سے ولی دکنی کی شاعری میں کیا نہیں ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا دوستو تیسرا، قنوتیت۔ ولی دکنی کی شاعری میں قنوتیت نہیں ہے، بلکہ تخلیقیت، تصوف اور رجائیت ہے۔ یاد رہے ساتھیو کہ ولی دکنی کی شاعری میں تخلیقیت، تصوف اور رجائیت پائی جاتی ہے، اور قنوتیت جو ہے، یہ والا قنوتیت یا میر تقی میر کی شاعری میں پائی جاتی ہے۔ ولی کی شاعری میں کیا پائی جاتی ہے؟ تخلیقیت، تصوف اور رجائیت، اور میر تقی میر کی شاعری میں قنوتیت پائی جاتی ہے۔ تو بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ سوال نمبر 92 ہے، ذیل میں دی گئی اصناف کو ان کے معروف شعراء سے جوڑیے۔ یہ بہت ہی امپورٹنٹ سوال ہے ساتھیوں۔ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا دوستو پہلا، رباعی جو ہے وہ رباعی کے جو شاعر ہیں وہ امجد حیدرآبادی ہیں۔ شہر آشوب کے جو شاعر ہیں وہ میر تقی میر ہیں، بی کا پہلا ہو جائے گا۔ ریختی کے جو شاعر ہیں وہ انشاء اللہ خان انشا ہیں، اور قطع کے شاعر جو ہیں مولانا الطاف حسین حالی ہیں۔ تو پہلا اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ رباعی کے شاعر امجد حیدرآبادی، شہر آشوب کے جو شاعر ہیں وہ میر تقی میر ہیں، ریختی کے شاعر کون ہیں؟ تو انشاء اللہ خان انشا ہیں، اور قطع کے شاعر الطاف حسین حالی۔ تو اس کا پہلا رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ دل میں ذوق وصل یاد یار تک باقی نہیں، دل میں ذوق وصل یاد یار تک باقی نہیں، غالب کے اس شعر کے مصرعِ ثانی کی نشاندہی کیجیے، یعنی دوسرے مصرعے کی نشاندہی کیجیے۔
تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا ساتھیوں دوسرا، آگ اس گھر میں لگی ایسی کہ جو تھا جل گیا، دل میں ذوق و وصل و یاد یار تک باقی نہیں، آگ اس گھر میں لگی ایسی کہ جو تھا جل گیا۔ یہ شعر جو ہے مرزا غالب کا ہے۔ غالب کا ایک اور مشہور شعر ہے، دل میرا سوز نہاں سے بے محابہ جل گیا، دل میرا سوز نہاں سے بے محابہ جل گیا، آتش خاموش کی مانند گویا جل گیا۔ اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ سوال نمبر 94 ہے، کس کے کلام میں یاسیت کے گہرے اثرات ملتے ہیں؟ کس کے کلام میں یاسیت کے گہرے اثرات ملتے ہیں؟ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا دوستو فانی بدایونی۔ فانی بدایونی کے کلام میں یاسیت کے گہرے اثرات ملتے ہیں۔ اور یاد رہے دوستو کہ رشید احمد صدیقی نے فانی بدایونی کو یاسیات کا امام کہا تھا۔ رشید احمد صدیقی نے فانی بدایونی کو یاسیات کا امام کہا تھا، اور فانی بدایونی کے کلام میں یاسیت کے گہرے اثرات ملتے ہیں۔ اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ ذیل میں 2 زمرے صحیح ہیں، صحیح زمرے کی نشاندہی کیجیے۔ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا ساتھیوں دوسرا۔ دوسرا اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا، اے اور سی اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ خاک ہند یا چکبست کی نظم ہے اور حب وطن، یہ دونوں جو نظمیں ہیں خاک ہند اور حب وطن یا چکبست کے ہیں، اور یہ دونوں نظمیں جو ہیں ان کی شعری مجموعہ صبح وطن میں شامل ہیں۔ یاد رہے ساتھیوں کہ خاک ہند اور حب وطن یہ چکبست کے شعری مجموعہ صبح وطن میں شامل ہیں۔ باز آمد یہ اختر الایمان کا نظم ہے، اور مناجات بیوہ یہ مولانا الطاف حسین حالی کا نظم ہے، تو بی غلط ہو جائے گا۔ انقلاب یا مخدوم محی الدین کی نظم ہے، اور نظم انقلاب جو ہے مخدوم محی الدین کے شعری مجموعہ سرخ سویرا میں شامل ہے۔ یاد رہے ساتھیوں کہ مخدوم محی الدین کی نظم انقلاب ان کے شعری مجموعہ سرخ سویرا میں شامل ہے۔ گریز یہ جو نظم ہے یہ ساحر لدھیانوی کا ہے، اور یہ نظم جو ہے ان کے شعری مجموعہ تلخیہ میں شامل ہے۔ گریز ساحر لدھیانوی کا نظم ہے، اور یہ نظم جو ہے ان کے شعری مجموعہ تلخیہ میں شامل ہے۔ اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ میر تقی میر کس نواب کی دعوت پر لکھنؤ گئے تھے؟ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا دوستو آصف الدولہ۔ میر تقی میر نواب آصف الدولہ کی دعوت پر لکھنؤ گئے تھے۔ جب دہلی اجڑی تو میر تقی میر جو ہے نواب آصف الدولہ کی دعوت پر 1781 عیسوی میں لکھنؤ گئے، اور عمر کے آخری دن وہیں پر گزارا۔
मीर 1774 ईस्वी में वालिद के इंतकाल के बाद दिल्ली गए और शमसामुद्दौला के यहाँ 1 रुपया यौमिया मुकर्रर हो गए। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। झेल में 2 ज़ुमरे सही हैं, सही ज़ुमरे की निशानदेही कीजिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा साथियों दूसरा, बी और सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आग का दरिया, उदास नस्लें और बस्ती, ये तीनों नावल हैं। वारदात, ठंडा गोश्त और चोटें, ये तीनों जो हैं अफसानवी मजमूए हैं। आग का दरिया कुर्रतुल ऐन हैदर का नावल है। उदास नस्लें ये अब्दुल्ला हुसैन का नावल है। बस्ती ये इंतज़ार हुसैन का नावल है। वारदात मुंशी प्रेमचंद का अफसानी मजमुआ है। ठंडा गोश्त या मंटो का अफसानी मजमुआ है। और चोटें इस्मत चुगताई का अफसानवी मजमुआ है। पहला और चौथा जो है ये दुरुस्त नहीं होगा, क्योंकि सआदत हसन मंटो और सुरेंद्र प्रकाश ये दोनों अफसानवी मजमुए अफसाना निगार हैं, और शौकत सिद्दीकी जो हैं ये नावल निगार हैं। डी भी गलत हो जाएगा। जैसे एक चादर मैली सी यह नावल है। हम वहशी हैं और अपने दुख मुझे दे दो, ये दोनों अफसानवी अफसाना है। हम वहशी हैं और अपने दुख मुझे दे दो, ये दोनों अफसाने हैं। और एक चादर मैली सी यह नावल है। तो इसलिए ए और डी गलत हो जाएगा। राइट आंसर जो है बी और सी हो जाएगा। तो अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तारीख़ विलादत के एतबार से सही तरतीब की निशानदही कीजिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा साथियों चौथा। मोहिउद्दीन क़ादरी ज़ोर की पैदाइश जो है 1905 ईस्वी है। कलीमुद्दीन अहमद की पैदाइश 1908 है। एहतशाम हुसैन की 1912 है। और आल अहमद सुरूर की पैदाइश जो है 1911 है। कुछ लोग 1912 भी मानते हैं। तो ये चौथा इसका ज़मानी तरतीब दुरुस्त हो जाएगा। मोहिउद्दीन क़ादरी ज़ोर की पैदाइश जो है 1905 ईस्वी को जो है हुई है हैदराबाद में, और वफ़ात 1962 ईस्वी को श्रीनगर कश्मीर में। कलीमुद्दीन अहमद की पैदाइश 1908 ईस्वी को हुई है पटना में, और वफ़ात 1983 ईस्वी को पटना में ही हुई है। एहतशाम हुसैन की पैदाइश जो है आज़मगढ़ में 1912 ईस्वी को हुई है, और इलाहाबाद में 1972 ईस्वी को वफ़ात हुई है। आल अहमद सुरूर की पैदाइश जो है आल अहमद सुरूर की जो पैदाइश है 1911 ईस्वी है। 1911 ईस्वी को जो है 1911 ईस्वी को जो है बदायूं में इनकी पैदाइश हुई है, और वफ़ात जो है 2002 ईस्वी को अलीगढ़ में हुई है। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। झेल में 2 ज़ुमरे सही हैं, सही ज़ुमरे की निशानदही कीजिए।
تو اس کے دو صحیح زمرے بی اور ڈی ہو جائے گا. بی اور ڈی دوسرے میں ہے تو دوسرا اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا. غزل کا آرٹ نقاب پوش ہے. غزل کا آرٹ جو ہے نقاب پوش آرٹ ہے. یہ قول جو ہے آل احمد سرور کا ہے. غزل برہنگی کی تاب لا سکتی ہے، نہ چیخ و پکار اور شور و غوغا کی. یہ دونوں درست ہیں، بی اور ڈی. مومن کی غزل میں جدید لب و لہجہ ملتا ہے، ایسا نہیں ہے. اقبال کے یہاں تغزل نام کا نہیں ملتا، ایسا نہیں ہے، بلکہ علامہ اقبال نے غزل بھی کہی ہے. تو سی اور اے غلط ہو جائے گا. بی اور ڈی اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا. اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف. آج کا آخری سوال ہے ساتھیو. دو صحیح زمروں کی نشاندہی کیجیے. تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا دوستوں دوسرا. اے اور سی اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا. قاصد کو چلتے وقت قسم دی رسول کی. یہ مصرع جو ہے شاد عظیم آبادی کا ہے. شہریار کا مصرع ہے، شعر کا مصرع ہے. دیار دل نہ رہا بزم دوستاں نہ رہی. شاد عظیم آبادی کا شعر کا مصرع ہے. قاصد کو چلتے وقت قسم دی رسول کی. اور شہریار کے شعر کا مصرع ہے. دیار دل نہ رہا بزم دوستاں نہ رہی. نگاہ ساقی نہ مہرباں یا کیا جانے. نگاہ ساقی نہ مہرباں یا کیا جانے. یہ شعر کا مصرع جو ہے مجروح سلطان پوری کا ہے. یاد رکھیے گا ساتھیوں کہ نگاہ ساقی نہ مہرباں یا کیا جانے یہ شعر کا مصرع جو ہے مجروح سلطان پوری کا ہے. تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی رکھتے ہیں، پھر ملتے ہیں اگلے کلاس میں. تب تک کے لیے خدا حافظ.